إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور یا رسول اللہ تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے۔ خالق کائنات کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں سرور انبیاء سلطان الانبیاء امام الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، ماہ رجب المرجب کی غالباً آج 17 تاریخ ہے، اور ماہ رجب المرجب کے اندر ہی 27 تاریخ کو آقا دو جہاں سرور انبیاء نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے معراج کا شرف عطا فرمایا۔ یہ دو جمعے ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر گفتگو کریں گے۔ حضور علیہ السلام کے معراج کو دیکھا جائے تو معراج کے مرحلے بنتے ہیں 4۔ ان 4 مرحلوں میں سے جو پہلا مرحلہ ہے، آج کی ہماری گفتگو حضور کے سفر معراج کے فقط پہلے مرحلے پر ہو۔ یہ 4 مرحلے کون سے ہیں؟ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے شروع ہوتا ہے اور مسجد اقصی بیت المقدس میں جا کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے شروع ہو کر سدرۃ المنتہا پہ جا کے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ معراج کا تیسرا مرحلہ پھر سدرۃ المنتہا سے شروع ہوتا ہے اور عرش معلی پہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوتھا مرحلہ عرش معلی سے شروع ہو کر پھر لامکان کی وادیوں پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ اور صاحب اسرار صوفیہ فرماتے ہیں یہ جو چوتھا مرحلہ ہے جو عرش معلی سے شروع ہو کر لامکان پہ جا کے ختم ہوتا ہے، فرمایا عرش معلی سے لے کر لامکان تک 70,000 پردے درمیان میں حائل، 70,000 پردے، اور ہر ایک پردے کا دوسرے پردے سے اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے۔ آج لوگ اس سوچ میں گم ہیں
کہ حضور آسمانوں پر کیسے گئے، نادان وہ تو چوتھے مرحلے سے بھی آگے نکل گئے، جہاں زمین سے آسمان تک ایک فاصلہ ہے وہاں 70,000 فاصلے میرے مصطفیٰ نے طے کیے، جہاں پر عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پہلا مرحلہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، یہ مرحلہ اور یہ معراج جو ہے یہ فقط کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو لاجواب کرنے کے لیے، معراج کا پہلا مرحلہ جو مسجد اقصی پہ اختتام پذیر ہوا، یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو لاجواب کرنے کے لیے ہے۔ آگے بتاؤں گا کیسے لاجواب کیا۔ دوسرا مرحلہ جو مسجد اقصی سے شروع ہو کر سدرۃ المنتہا پر اختتام پذیر ہوتا ہے، معراج کا یہ مرحلہ اہل شریعت کے لیے، اہل شریعت کے لیے، کیونکہ شب معراج کی رات یہ نمازیں ہمیں ملی تھی، یہ ہماری شریعت بنی 5 نمازیں۔ تو سدرۃ المنتہا تک جو دوسرا مرحلہ ہے وہ اہل شریعت کے لیے ہے، اور تیسرا مرحلہ جو عرش معلی تک ہے وہ اہل طریقت کے لیے ہے، اہل طریقت اور اہل حقیقت کے لیے۔ اور چوتھا مرحلہ جو عرش معلی سے شروع ہو کر پھر مقام دنا پہ جا کے ختم ہوتا ہے، وہ مرحلہ اہل رموز و اسرار کے لیے، یہ سریت کا مرحلہ ہے، اہل حقیقت کے علاوہ اس کو جان کوئی نہیں سکتا۔ اب رب کائنات نے اپنے محبوب کو جب معراج کروایا تو سورہ بنی اسرائیل میں اس سورہ مبارکہ کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کو سورہ سبحان بھی کہا جاتا ہے اور اس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ بعضوں نے کہا اس کا نام سورہ سبحان ہے کیونکہ اس کی آیت کا پہلا لفظ سبحان ہے، بعضوں نے کہا اس میں بنی اسرائیل کا لفظ ہے اس لیے اس سورت کا نام بنی اسرائیل ہے، لیکن کبھی اور مضبوط قول اور روایت یہ ہے کہ اس سورت کا نام سورہ اسراء ہے۔ سورت کا جو نام ہوتا ہے یہ لفظوں کا محتاج نہیں ہوتا کہ پہلا لفظ کون سا ہے دوسرا کون سا، نہیں، جو لفظ سورت میں یا قرآن میں کبھی کبھار استعمال ہوا ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ لفظ سبحان پورے قرآن کے اندر 41 مرتبہ آیا ہے، اور بنی اسرائیل کا ذکر بھی لاتعداد مرتبہ قرآن میں آیا ہے، لیکن لفظ اسراء جو ہے وہ صرف قرآن میں ایک بار اور اسی صورت میں آیا ہے۔ اس لیے متکلمین، محدثین اور اہل سیر نے کہا کہ اس سورت کا نام سورہ اسراء ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو راتوں رات، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پہلے مرحلے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس آیت میں پہلے مرحلے کا ذکر ہے، اور 14 آیتیں جو ہیں اس بارے میں یہ ابتدائی نازل ہوئی۔ جو دوسرے مرحلوں کا ذکر ہے وہ سورہ النجم کے اندر 27ویں پارے میں پہلی 20 آیتوں کے اندر موجود ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم ترین سفر تھا، اہم ترین سفر تو تھا، لیکن آقا دو جہاں کے اس معراج کو سفر کہہ کے بیان نہیں کریں گے۔ محدثین نے، اہل سیر نے، علماء نے
اس پر بحث کی ہے کہ حضور کے معراج کو سفر معراج نہ کہا جائے بلکہ سیر معراج کہا جائے۔ کیا کہا جائے؟ سیر معراج۔ میں سفر کے اندر جب بندہ جاتا ہے سفر پر تو سفر میں تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، سفر میں اکتاہٹ بھی ہوتی ہے، بندہ سفر میں تھک بھی جاتا ہے، اکتا بھی جاتا ہے، بندے کی زبان سے نکل آتا ہے یار یہ سفر کب ختم ہوگا، یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو سفر سے بندہ اکتا بھی جاتا ہے، بندہ تھک بھی جاتا ہے، رب نے اپنے محبوب کو بلایا، محبوب تو میری بارگاہ میں آ، سفر کرتے ہوئے نہیں، کبھی جنت کو دیکھتے ہوئے آ، کبھی حور و غلمان تیرا استقبال کریں گے، کبھی انبیاء تیرے راستے میں کھڑے ہوں گے۔ آج جنت تو سارے آسمانوں کو تیری خاطر سجایا جائے گا محبوب، آج نظارہ دیکھتے ہوئے سیر کرتے ہوئے میری بارگاہ میں آ جائے۔ تو تاجدار کائنات کے معراج کو رب نے سیر معراج بنایا، سفر معراج نہیں، سفر معراج نہیں۔ اور انتخاب کیا مصطفیٰ کے معراج کے لیے رات کا۔ رات میں بے شمار حکمتیں پنہا اور پوشیدہ ہیں، اس پہ کبھی پھر بات کریں گے۔ ایک الگ خطاب ہے کہ رات میں معراج کیوں ہوئی، یہ الگ بات ہے، یہ گھنٹوں تک کی گفتگو ہے کہ رات میں کیوں ہوئی، پھر رات کے تھوڑے سے حصے میں کیوں ہوئی، اس پہ بھی طویل گفتگو ہے۔ مسجد حرام سے چلے ہیں مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کیوں لے جایا گیا آگے چل کے بتاؤں گا، ترجمہ سنیں، الذی بارکنا حولہ، اس لیے کہ ہم نے اس مسجد کے ارد گرد برکتیں رکھی۔ برکتیں وہ مسجد آج جو غیروں کے نرغے میں ہے، مسجد اقصی جس پہ آج کفر قابض ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لنریہ من آیاتنا، ہم محبوب کو وہاں کیوں لے گئے؟ تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ وہاں برکتیں بھی ہیں، وہاں رب کی نشانیاں بھی ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اور شب معراج وہی ذات دیکھنے والی تھی اور وہی ذات سننے والی تھی۔ حضور علیہ السلام نے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 13 سال کے بعد حضور نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ ہجرت سے 1 سال قبل اعلان نبوت کو 11 سال ہو چکے تھے، 12واں چل رہا تھا، تو ہجرت سے 1 سال قبل ماہ رجب المرجب میں، اسی مہینے میں 27 تاریخ کو، ایک روایت کے مطابق حضور مطاف کے اندر صحن کعبہ میں، حتیم کعبہ میں موجود تھے، اور دوسری روایت میں آپ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ مشاہدہ کریں جا کر، جو نہیں گئے اللہ ان کو لے جائے، وہ جائیں پھر دیکھ کے آئے۔ جب عمرے کی نیت سے آپ حرم کعبہ میں داخل ہوتے ہیں تو مختلف دروازے ہیں، اب تو باقی دروازے بند ہیں اور احرام کی پابندیوں کی وجہ سے یہ کھولا ہوا ہے، اندر جا کے آپ ان دروازوں سے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ باب عبدالعزیز سے گزر کر صحن کعبہ میں اترنے کے لیے جائیں تو باب عبدالعزیز کا جو لاسٹ پلر ہے، لاسٹ پلر، اب وہ پلر صحن کعبہ میں اتر رہا، صحن کعبہ میں آ چکا ہے۔ باب عبدالعزیز کا آخری پلر ہے، وہ پلر وہ جگہ ہے جہاں پر سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا، مولا کائنات کی سگی ہمشیرہ، حضور علیہ السلام کے چاچا کی بیٹی اور حضور علیہ السلام کی رضائی بہن، ایک ماں کا دودھ جس نے حضور کے ساتھ مل کر پیا۔ رضائی بہن سیدہ ام ہانی کا گھر اس مقام پر ہے۔ شب معراج تاجدار کائنات اس گھر میں آرام فرماتے، پیغام ملاقات آ گیا، جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب میں آئے، اے حبیب رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور ملاقات اس دنیا میں نہیں کرنی،
محبوب نے وضو کیا، وضو کر کے سید ام ہانی کے گھر سے چلے، اپنے بستر سے نکلے، مکہ المکرمہ کی وادی سے چلے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لائی گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ براق برق کی جمع ہے اور قرآن میں بھی برق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ برق کا معنی ہوتا ہے بجلی، یہ واحد ہے برق، بجلی، ایک بجلی، اور براق جمع ہے، سینکڑوں بجلیاں مل جائیں تو ایک براق بنتی ہے، یعنی بجلیوں پر میرے مصطفیٰ نے سفر کیا، وہ سواری بنی، جنت سے لائی گئی براق، تاجدار کائنات اس پہ سوار ہوئے اور اس کی حد رفتار کیا تھی؟ ایک قدم براق نے مسجد حرام سے اٹھایا تو دوسرا قدم جا کے بیت المقدس میں رکھا۔ یہ براق کی رفتار تھی، اور فاصلہ کتنا تھا؟ محدثین نے لکھا اس دور کے اندر جو لوگ قافلوں کے ساتھ مل کے اونٹوں پر سفر کرنے جاتے تھے، وہ 1.25 مہینے کے اندر حرم مکہ سے بیت المقدس پہنچتے تھے۔ 1.25 مہینے کا سفر تھا مکہ سے مسجد اقصی اونٹ پر۔ اگر پیدل سفر کرتے، قافلے چلتے، تو پیدل سفر کرنے والے مکہ سے چل کے مسجد اقصی میں 2 ماہ کے بعد پہنچتے تھے، یعنی پیدل سفر 2 مہینوں کا تھا، اونٹ کا سفر 1.25 مہینے کا تھا، اور اگر گھوڑے پہ جاتے تو 1 مہینے میں مسجد اقصی پہنچ جاتے تھے۔ گھوڑے کا سفر 1 مہینے کا تھا۔ تو تاجدار کائنات جب شب معراج کا جو پہلا مرحلہ تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جب میرے مصطفیٰ مسجد حرام سے چلے تو نہ 1.25 مہینے میں پہنچے، نہ 2 مہینوں میں پہنچے، نہ 1 مہینے میں پہنچے، بلکہ تاجدار کائنات کی سواری نے ایک قدم مسجد حرام سے اٹھایا تو اگلے لمحے آنکھ جھپکنے سے پہلے میرے مصطفیٰ مسجد اقصی میں تھے۔ میرے محبوب مسجد اقصی میں تھے، ایک لمحے میں تاجدار کائنات نے یہ سفر طے فرما لیا۔ یہ تو عالم ہے مصطفیٰ کی سواری کا، میرے آقا کی اپنی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب تاجدار کائنات، قرآن کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو راتوں رات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جانے والے تو حضور ہیں، لے جانے والے رب کے حکم سے آ کر جبریل امین ہیں براق کے ذریعے سے۔ تو قرآن مجید میں جب اللہ نے مصطفیٰ کے معراج کو بیان کیا تو حضور کے چلنے کا ذکر نہیں ہوا، حضور کے جانے کا ذکر نہیں ہوا، رب تعالیٰ کے لے جانے کا ذکر ہوا۔ محبوب کے جانے کا ذکر رب نے قرآن میں نہیں کیا۔ عقل کہتی ہے حضور گئے تھے، حضور کے چلنے کا ذکر ہوتا کہ مسجد حرام سے کیسے نکلے، براق پر کیسے سوار ہوئے، ام ہانی کے گھر سے وضو کیسے کیا، وادی مکہ سے کیسے نکلے، رفتار کیسے تھی، کیسے پہنچے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ حضور کے جانے کا ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن رب جانتا ہے ذکر کس کا کرنا ہے۔ رب نے مصطفیٰ کے جانے کا ذکر نہیں کیا بلکہ اپنے لے جانے کا ذکر کیا، اس لیے کہ رب عالم الغیب و شہادہ ہے، جو ہو چکا اسے بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ رب جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اگر میں نے محبوب کے جانے کا ذکر قرآن میں ڈائریکٹ کیا تو لوگ میرے مصطفیٰ کی ذات کو بحث مباحثے کا ذریعہ بنا لیں گے۔ حضور کی ذات میں بحث ہوگی، امام الانبیاء کی ذات میں مناظرے ہوں گے۔ کوئی کہے گا کہ حضور علیہ السلام
ایک لمحے میں بیت المقدس کیسے گئے میں نہیں مانتا، واپس کیسے آئے، اتنی طاقت کہاں سے ملی ہم نہیں مانتے۔ کوئی کہے گا کہ آسمانوں پر گئے، آسمانوں میں طبقہ زمہریر ہے، وہاں سے آقا کیسے گزرے ہوں گے؟ کوئی کہے گا طبقہ ناریہ آسمانوں میں، وہاں سے کیسے گزرے ہوں گے؟ کوئی کہے گا کہ آسمانوں کے دروازے کیسے کھلے ہوں گے، کس دروازے سے گزرے ہوں گے، کیسے پہنچے ہوں گے، کیسے آئے ہوں گے؟ لوگ اس پہ بحث کرتے۔ کوئی کہتا حضور کے پاس جانے کی صلاحیت نہیں، کوئی کہتا طاقت نہیں، کوئی کہتا میری عقل کہتی ہے نہیں جا سکتے، کوئی کہتا پہنچ نہیں سکتے، کوئی کہتا یہ جھوٹ ہے۔ تو لوگ اپنی اپنی من گڑت باتیں گڑتے اور ذات مصطفیٰ پہ اعتراض کی انگلی اٹھتی۔ میرے محبوب کی ذات کو بحث مناظرہ بنایا جاتا، بحث مباحثہ ہوتا۔ رب کائنات نے محبوب کے جانے کا ذکر نہیں کیا، فرمایا لوگوں میں عالم الغیب والشہادہ ہوں، ہر چیز کو جانتا ہوں بعد میں کیا ہونا ہے۔ میں نے محبوب کے جانے کے ذکر کو ترک کر دیا ہے، اب میں اپنے لے جانے کا ذکر کر رہا ہوں۔ اگر کسی نے اعتراض کرنا ہے تو رب پہ کرے، اگر کسی نے بحث مباحثہ کرنا ہے تو خدا سے کرے، اگر کسی نے مناظرہ کرنا ہے تو خدا سے کرے۔ کہا لوگوں دیکھو تمہارا خالق لے کے جا رہا ہے، اگر مخلوق میں طاقت ہے تو رو کے دکھائے۔ کہا تمہارا رازق لے کے جا رہا ہے، اعلان ہے، اگر مرزوق میں طاقت ہے تو رو کے دکھائے۔ کہا وہ جابر لے کے جا رہا ہے، اگر کسی مجبور میں طاقت ہے تو رو کے دکھائے۔ رب نے اپنے لے جانے کا اعلان کیا، اگر کسی نے بحث کرنی ہے تو رب کے ساتھ کرے۔ کسی کے اندر اتنی طاقت اور پاور نہیں ہے کہ جو رب تعالیٰ سے بحث کر سکے، رب سے مناظرہ کر سکے، لہذا کسی میں اتنی قوت نہ ہونے پائے کہ جو میرے مصطفیٰ کے معراج کا انکار کر سکے۔ حضور علیہ السلام کیسے گئے اس کو چھوڑو، رب لے جانے والا ہے۔ یہ دیکھو جو لے جانے والا ہے وہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر قادر ہے، ہر طاقت کا مالک وہ ہے، وہ لے جا سکتا ہے۔ کیا دیکھا نہیں فرشتے شب و روز کیسے آتے جاتے ہیں؟ وہ فرشتے جو دربار مصطفیٰ میں سلامی دینے آتے ہیں وہ شب و روز آسمانوں سے آتے جاتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں؟ جس در کو سلامی کرنے والے شب و روز آتے جاتے ہیں، اس آقا کی پرواز کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیر۔ حضور گئے۔ اب اس آیت مقدسہ میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی پہلا مرحلہ بیان ہوا کہ آقا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے۔ اب سوال یہ ہے، بعض لوگوں کے ذہنوں میں جن کا مطالعہ کم ہوتا ہے، یا قرآن کو نہیں پڑھتے یا حدیث کو نہیں پڑھتے، صرف سارا علم سوشل میڈیا سے لیتے ہیں اور اپنے من پسند لوگوں سے لیتے ہیں۔ ان کی جانکاری کے لیے، ان کی معلومات کے لیے بات بتاؤں، بعض ذہنوں میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے معراج جو ہے وہ صرف بیت المقدس تک کیا تھا، آگے نہیں گئے۔ کہتے ہیں قرآن کی یہ آیت دیکھو، اس آیت میں مسجد اقصی کا نام ہے، حضور صرف مسجد اقصی میں گئے اور دیکھا واپس آ، اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے۔ میں نے کہا باقی قرآن بھی پڑھو، اللہ توفیق دے، سورہ النجم کی پہلی 20 آیتیں پڑھ لو، سب کچھ اس میں مل جائے گا۔ یہ تو پہلا مرحلہ تاجدار کائنات کے معراج کا بیان کیا گیا۔ یہ کیوں کیا گیا؟ لوگوں نے اسی کو دیکھ کے حضور کے سفر کی حد متعین کر لی۔ نہیں، یہ تاجدار کائنات کے سیر معراج کی حد نہیں ہے، بلکہ یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی معلومات کی حد تھی، ان کی فکر و نظر کی حد تھی۔ میں آپ سے کہوں کہ میں 12:30 پر اوپر گھر سے نیچے مسجد میں آیا، بات قابل توجہ ہے،
اور 1 منٹ کے بعد 12:31 پر میں یہاں سے نکلا اور میں چلا گیا بیت المقدس، مسجد اقصی میں فلسطین چلا گیا، اور 3 منٹ کے بعد وہاں سے پلٹ کے آیا اور آ کر میں نے 35 منٹ پر یہاں بیٹھ کے ممبر پہ خطبہ شروع کر دیا اور گفتگو شروع کر دی۔ 3 منٹ میں بیت المقدس سے ہو کر واپس بھی آ گیا، یہاں آپ کے سامنے بیٹھ کے میں نے تقریر شروع کی۔ تو کیا آپ میری بات کو مانیں گے؟ سچ کہیں گے؟ آپ نہیں کہیں گے نا۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو کہے یہ بات سچ نہیں ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا آپ میں سے کسی نے مسجد اقصی کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ دلیل ہوگی تبھی بات ہوگی۔ اگر آپ میں سے کسی نے مسجد اقصی کو دیکھا ہوتا، مجھ سے پوچھتے مسجد اقصی گئے تھے، وہاں فلاں فلاں چیز کہاں کہاں تھی آپ نے دیکھی، تب تو آپ کا اعتراض اور سوال ہو سکتا تھا۔ اب آپ میں سے کسی نے مسجد اقصی نہیں دیکھی، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ بات سچی ہے کہ جھوٹی، اگرچہ غلط ہے، نہیں گیا اور نہیں آیا، لیکن آپ کے پاس اس کو جھوٹ کہنے کی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں۔ اگر تاجدار کائنات کفار مکہ میں یہ کہہ دیتے اور رب کائنات مسجد اقصی کو بیان کرنے کے بغیر ڈائریکٹ اعلان کر دیتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے چلے اور سیدھا اللہ مقام پہ پہنچ گئے رب کی بارگاہ میں، اگر یہ بیان کیا جاتا تو کفار کو تعجب نہ ہوتا، کیونکہ کفار میں سے کسی نے جا کر آسمانوں کو دیکھا نہیں، کسی نے لامکان کو دیکھا نہیں، کسی نے عرش معلیٰ کو دیکھا نہیں۔ کہا محبوب ان کو لامکان کی باتیں مت بتانا، ان کو مسجد اقصی کی بات بتاؤ، ان کو اپنی معلومات کی حد تک رکھو جہاں تک ان کی معلومات ہے، اپنی معلومات میں رہ کر یہ اپنے نالج کے مطابق آپ سے سوال کریں گے، آپ سے پوچھیں گے، جب اپنے سوال میں جھوٹے ہو جائیں گے تو آپ کی تصدیق کا اعلان ہو جائے گا۔ اب تاجدار کائنات کا معراج بیان کیا گیا کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے۔ شب معراج 27 رجب المرجب ہجرت سے 1 سال پہلے طلوع آفتاب کے 1 گھنٹہ کے بعد چاشت کے وقت میں سین کعبہ میں حتیم کعبہ میں جب کفار مکہ کے 27 قوموں کے 27 سردار وہاں پر جمع تھے، مکہ میں 27 قومیں تھی، 27 سردار مکہ وہاں موجود تھے، ابو جہل بھی تھا اور 27 تاجر جو تازہ بھی فلسطین سے ملک شام سے بیت المقدس سے تجارت کر کے واپس آئے تھے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تاجدار کائنات نے وہاں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اور آغاز کیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کا۔ پہلے مرحلے کو بیان کیا۔ جب میرے آقا نے یہ بیان کیا، کفار نے مذاق اڑایا، ابو جہل نے باتیں کی۔ اب ابو جہل کو تاجدار کائنات نے مسجد اقصی میں جانے کا بتایا۔ ایک قافلہ بھی تازہ آیا تھا جو وہاں سے تجارت کر کے آیا تھا، وہاں بیٹھا تھا۔ ابو جہل بھی مسجد اقصی کو جانتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے مسجد اقصی کبھی نہیں دیکھی اور کبھی نہیں گئے تھے، یہ بات وہاں سب کو معلوم تھی، حضور کبھی نہیں گئے تھے، پہلی بار گئے۔ جب حضور علیہ السلام نے مسجد اقصی کا نام لیا اور بتایا، ان کی معلومات مسجد اقصی تک تھی، ان کا نالج تھا کہ مسجد اقصی میں دائیں بائیں کون سی چیزیں ہیں۔ جو ہی مسجد اقصی کا نام مصطفیٰ کے لبوں پر آیا، ابو جہل کھڑا ہو گیا، کہنے لگا محمد ہم نہیں مانتے، صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں مانتے۔ فرمایا میں گیا تھا۔ ابو جہل نے کہا اگر آپ گئے تھے تو پھر ہمارے سوال کا جواب دو،
فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ ابو جہل کہنے لگا بتاؤ پھر مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں؟ مسجد اقصی کے پلر کتنے ہیں؟ یہ چیزیں پوچھی، اس نے سوال کیا۔ تاجدار کائنات جب گئے تھے تو تاجدار کائنات نے نہ دروازے گنے، نہ کھڑکیاں، نہ پلر۔ کتنے نمازی یہاں پر ہیں جو 10 20 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ جامعہ مسجد صدیقیہ کے پنکھے کتنے۔ کوئی پوچھ لے گلی میں کہ کس مسجد سے آئے ہو؟ جامعہ مسجد صدیقیہ سے، بتاؤ نیچے والے ہال میں کتنے پنکھے ہیں، کتنے پلر ہیں؟ نہیں بتا پائیں گے، مجھے معلوم نہیں۔ اس لیے کہ جب کوئی بندہ کہیں جاتا ہے تو اس کی نظر اپنے مقصد پر ہوتی ہے، وہاں کی سجاوٹ پر نہیں ہوتی، بناوٹ پر نہیں ہوتی۔ پلر جو ہے یہ چھت کی پائیداری اور مضبوطی کے لیے، سجاوٹ کے لیے ہے، بناوٹ کے لیے ہے، خوبصورتی کے لیے ہے۔ جب تاجدار کائنات مسجد اقصی میں گئے تھے تو میرے مصطفیٰ نے مسجد اقصی کو اس زاویے سے نہیں دیکھا تھا کہ اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کے پلر کتنے ہیں، اس اینگل سے نہیں دیکھا تھا۔ آپ کی نظر اپنے مقصد پر تھی کہ میں جاؤں گا، کل انبیاء جمع ہوں گے، میرا استقبال ہوگا اور میں ان کو امامت کروا کے امام الانبیاء کا لقب پاؤں گا، اور وہاں سے آگے پھر دوسرے مرحلے کا آغاز ہو جائے گا۔ تو تاجدار کائنات کی نگاہ مقدس اپنے مقصد پر تھی، اپنے مقصد پر تھی۔ آپ نے نہ کھڑکیاں گنی، نہ دروازے گنے، نہ پلر گنے۔ لیکن جب ابو جہل نے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم مسجد اقصی میں گئے تھے تو بتاؤ مسجد اقصی کے دروازے کتنے تھے، مسجد اقصی کی کھڑکیاں اور پلر کتنے کتنے تھے، ذرا یہ تو بتاؤ۔ اس نے دیکھا تھا، اس کی معلومات کی حد وہاں تک تھی، تبھی اس نے سوال کیا اور پوچھا۔ جب اس نے سوال کر لیا اور تاجدار کائنات نے اس اینگل اور اس زاویے سے دیکھا نہیں تھا، نہ پلروں کو گنا تھا، نہ کھڑکیوں کو گنا تھا، نہ دروازوں کی طرف دھیان دیا تھا، اپنے مقصد کو پورا کیا اور واپس آ گئے۔ لیکن ابو جہل نے جب سوال کیا تو اب معاملہ آ گیا تاجدار کائنات کی نبوت کی صداقت کا۔ جب مصطفیٰ کی نبوت کی صداقت کا سوال اٹھا، ادھر ابو جہل نے سوال کیا محمد بتا دروازے کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی تھی، پلر کتنے تھے؟ ادھر رب کائنات نے مسجد اقصی کو اٹھا کر مصطفیٰ کے سامنے رکھ دیا۔ مسجد اقصی اٹھا کر ادھر مسجد اقصی کو اٹھا کر تاجدار کائنات کی نگاہ نبوت کے سامنے رکھ دیا گیا۔ کہا میرے مصطفیٰ دیکھ اور دیکھ دیکھ اس پلیت کو اس کے ہر سوال کا جواب دے اور بتا دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں اور پلر کتنے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے ہر چیز گن گن کے بتائی، فلاں فلاں چیز ہے اور فلاں فلاں جگہ پر ہے، وہ ششدر رہ گئے۔ سب کچھ بتایا تاجدار کائنات نے، لیکن اتنا پکا اور ٹھکا مضبوط کافر تھا، اس نے پھر بھی انکار کیا۔ پھر بھی کہا محبوب تیرے سفر کی حد مسجد اقصی نہیں ہے، یہ کفار کی حد معلومات ہے، ان کو ان کی معلومات کی حد تک رکھ اور جو پوچھے وہ بتا۔ رہی بات آسمانوں پہ جانے کی اور مجھے دیکھنے کی، جب یہ بیان کرنے کی باری آئے گی تو صدیق اکبر سے بیان کرنا، کا فاروق اعظم سے بیان کرنا، عثمان غنی سے بیان کرنا اور حیدر کرار سے بیان کرنا اور ڈنکے کی چوٹ پہ اپنے سارے صحابہ میں بیان کرنا۔ کوئی انکار نہیں کرے گا، کوئی انکار نہیں کرے گا۔ ان کی معلومات کی حد یہاں تک، انہیں یہیں پر رکھو۔ ان کے ذہن رب نے کشادہ کر دیے، ان کے ذہن رب نے وسیع کر دیے ہیں۔ محبوب تیری زبان سے جو نکلتا چلا جائے گا وہ مہر تصدیق ثبت کرتے چلے جائے گا، انکار نہیں کریں گے، جو تو کہہ دے گا سو مانیں گے۔
اسی لیے کفار کو ان کی معلومات کی حد تک رکھا اور باقی رب کے جلووں اور دیدار کی ساری باتیں مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو بتائی، کثیر احادیث اس میں موجود ہے۔ فرمایا کہ مسجد اقصی کیوں لے گئے؟ الذی بارکنا حولہ، اس لیے کہ ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد اس کے ماحول میں برکتیں رکھی۔ کیا رکھی ہیں؟ برکتیں رکھی ہیں۔ ماں محبوب، یہ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جب محشر کا میدان برپا ہوگا، یہیں سے آغاز ہوگا، لوگ یہیں پر جمع کیے جائیں گے، یہی سمندر پھیلے گا۔ اے محبوب، اس سرزمین پر تیرے غلام آئیں گے، اس سرزمین پر انبیاء آئے ہیں، انہوں نے نمازیں ادا کی ہیں۔ اے میرے محبوب، میں چاہتا ہوں کہ تیرے نالین اور تیرے قدم اس زمین کو چھو جائے، یہ زمین تیرے قدموں کو بوسے دے لے۔ تو فقط تاجدار کائنات کے نالین اور تاجدار کائنات کے قدمین شریفین اس سرزمین کو لگوانا مقصود تھا، اس سرزمین میں برکتیں ڈالنا مقصود تھا۔ اس لیے تاجدار کائنات کو پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ اور دوسری وجہ کہ سارے انبیاء کو وہاں بلایا گیا، سارے نبی وہاں پر حاضر ہوئے۔ یہ مسئلہ بھی اللہ پاک نے حل فرما دیا۔ آج سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے مائنڈ کو، اپنے ذہن کو جب اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کوئی بھی بات ہو اسے مکمل پاک، صاف اور مزکہ کر لے۔ کبھی ناپاک خیال میں، ناپاک ذہن میں اور گندے ذہن میں کبھی تاجدار کائنات کا ادب نہیں آ سکتا۔ یاد رکھیے، جس کے ذہن میں آقا دو جہاں سرور انبیاء کے بارے میں کوئی نازیبا لفظ آ گئے، اس کا ذہن کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ تو بات گندے ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ تاجدار کائنات کے بارے میں بھی، باقی انبیاء کے بارے میں بھی، کہ نبی تو معاذ اللہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، اب کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں سنتے، کچھ نہیں دیکھتے، کہیں نہیں جا سکتے۔ شب معراج مسجد اقصی کا نظارہ کر۔ رب کائنات نے اس کا جواب دیا لوگوں کو۔ سارے انبیاء، آدم علیہ السلام جدہ کے اندر آرام فرما ہے، قبر انور ہے، موسیٰ علیہ السلام شام کے اندر ہے، پوری دنیا کے اندر، ملکوں کے اندر انبیاء علیہ السلام کے مزار پر انوار ہیں، قبور ہیں ان کی۔ رب کائنات نے تمام انبیاء کو حکم دیا، جب کوئی بارات جاتی ہے، کوئی دولہا سج دج کے جاتا ہے تو باراتی بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ تاجدار کائنات کو رات کے وقت میں شب اسرا کے دولہا بن کے براق پہ بیٹھے تھے، اور ہر بارات میں جو باراتی ہوتے ہیں وہ دولہا جس کیٹاگری کا ہو اسی کیٹاگری کے باراتی آتے ہیں۔ اگر وزیر اعظم کے بیٹے کی شادی ہے تو شادی حال میں دعوت نامے بڑے بڑے وزیروں کو، مشیروں کو، سفیروں کو، باہر کے ممالک کے مہمانوں کو بلایا جائے گا۔ عام ریڑھی لگانے والا بندہ، جوتے سلائی کرنے والا بندہ، اس کو تو وزیر اعظم نہیں بلائے گا نا، کہ ان کی کیٹاگری کا نہیں۔ اب تاجدار کائنات دلہا بن کر شب اسرا براق پہ بیٹھے ہیں، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے استقبال کے لیے باراتی بھی ایسے ہونے چاہیے جو تاجدار کائنات کے استقبال کے قابل ہوں، جو آقا دو جہاں کے حال احوال کو جانتے ہوں، جو آقا دو جہاں کے دیدار کے طالب ہوں، جو اس کیٹاگری کے ہوں کہ انبیاء کی شان و ادب کو پہچانتے ہوں۔ رب کائنات نے کل انبیاء کو پیغام دے دیا کہ سارے نبی میرے محبوب کے دیدار کے لیے مسجد اقصی میں آ جانا۔ اب دنیا جہان میں نبیوں کی قبریں ہیں، ہر نبی اپنی قبر سے اٹھا اور تاجدار کائنات کے استقبال و دیدار کے لیے جانا تھا۔ ہر کوئی سج دج کے گیا، اچھے الباس میں ملبوس ہوا، خوشبوؤں سے معطر ہوا، اور پھر تاجدار کائنات کے پہنچنے سے پہلے بر وقت ہر نبی کو معلوم تھا کہ مسجد اقصی میں حضور کے آنے کا ٹائم کیا ہے اور ہم نے وہاں کس ٹائم پہنچنا ہے۔ پر وقت تمام انبیاء مسجد اقصی میں آ گئے، اپنی اپنی قبور سے زندہ ہو کر آئے بھی
تاجدار کائنات کے پیچھے نماز بھی پڑھی، مصطفیٰ کا استقبال بھی کیا، دیدار بھی کیا، اور پلٹ کر اپنے مزار پرانوار میں چلے بھی گئے۔ رب کائنات نے بتا دیا لوگوں اگر کسی کے ذہن میں نبی کے زندہ ہونے کا خیال نہ آئے تو شب معراج میں مسجد اقصی کی امامت کا تصور کر لو کہ مسجد اقصی میں کیسے آئے تھے جو زندہ نہ ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قوت، یہ طاقت رب کائنات نے اپنے پیغمبروں کو عطا فرمائی۔ سارے نبی آئے، مسجد اقصی میں میرے مصطفیٰ مصلی امامت پہ آگے بڑھے۔ جبریل امین علیہ السلام نے اذان پڑھی، جبریل امین علیہ السلام نے اذان کہی اور میرے مصطفیٰ نے امامت کروائی، نماز پڑھائی۔ کل انبیاء مصطفیٰ کے مقتدی ہوئے، میرے مصطفیٰ سب نبیوں کے امام ہوئے۔ یہاں مسجد اقصی میں آ کر سارے نبیوں کی معراج، سارے نبیوں کی معراج ہو گئی، خود مسجد اقصی کی بھی معراج ہو گئی۔ جس براق پر تاجدار کائنات سوار تھے اس براق کی بھی معراج ہو گئی، جبریل امین علیہ السلام کی بھی معراج ہو گئی، اور کل نبیوں کی بھی معراج ہو گئی۔ یہ پہلا مرحلہ تھا، یہاں تک تاجدار کائنات لبادہ بشریت میں گئے تھے۔ پہلے مرحلے کے اندر یہاں پر رب کائنات نے کیا رکھا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو یہ برکتیں دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں۔ برکتیں بے شمار ہیں، پھر انشاءاللہ کسی موقع میں بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب عمل کی اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔